بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو سال اول میں غزل کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر معروف صوفی شاعر خواجہ میر درد صاحب ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواجہ میر درد صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کی پیدائش کا سال 1720 1720 اور وفات کا سال 1785 1785 ہے۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے۔ گو تصوف کے مضامین اردو کے بیشتر شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیلی شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ تصوف گو کا مطلب ہے اگرچہ، اور تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے تزکیہ نفس کا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی یاد میں مگن ہونا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوفی تھے۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوں۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ دو نظریے ہیں جو صوفیاء کے نزدیک مقدم ہیں۔ ان میں سے کچھ وحدت الوجود پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ وحدت الشہود پہ۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کے غزل میں تغزل صرف تصوف کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں۔ انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا اور نہ صرف غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی بلکہ اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ بھی دکھایا۔ اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیوان درد دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے درد کو غزل گو شعراء کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ ان کی کچھ تصانیف بھی ہیں: شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، واردات، درد دل اور علم الکتاب۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم غزل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ یہ غزل کا مطلع ہے، اور مطلع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو اس میں دور اور دستور یہ ہم کافیہ ہیں، نہ تھا نہ تھا یہ اس میں ردیف ہے۔ عاشق اور معشوق یہ صنعت تضاد بنتا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ قتل عاشق یعنی عاشق کا قتل کسی محبوب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن شاعر اگلے مصرے میں یہ بھی کہہ رہا ہے لیکن تیرے دور سے پہلے تو یہ قانون بالکل بھی نہیں تھا کہ محبوب واقعی میں اپنے عاشق کو قتل کر دے، تو یہ قانون تیرے ہی دور میں کہیں بنا ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب اپنے عاشق کو قتل کرنا چاہے تو یہ مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اسے قتل کرنا چاہے تو محبوب کی خوشی کی خاطر عاشق قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اے میرے محبوب، تیرے دور سے پہلے تو یہ دستور یعنی قانون نہیں تھا کہ محبوب اپنے عاشق کو قتل کرتا، کیونکہ عاشق تو محبوب کی نظروں کے تیروں سے اور اس کے ناز و ادا سے ویسے ہی گھائل ہو جاتا ہے، مرنے کا قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے عاشق کو، اپنے چاہنے والے کو قتل کرنے کی رسم تو تیرے دور سے شروع ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، ٹھیک ہے۔ رات مجلس میں یعنی محفل میں تیرا حسن اس طرح چمک رہا تھا کہ تیرے حسن کے سامنے شمع کی روشنی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب اور کہتا ہے کہ میرے محبوب، رات محفل میں شمع جل رہی تھی اور تو بھی وہاں موجود تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے حسن کے نور کے سامنے، شعلے کے سامنے، روشنی کے سامنے شمع کی روشنی بھی ماند پڑ رہی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ ساری محفل تیرے ہی حسن سے منور تھی۔ شاعری اصل میں ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کا محبوب بے پناہ حسین ہے، بے پناہ خوبصورت ہے، بے پناہ حسن کا مالک ہے، کہ شمع کا حسن بھی، کہ شمع بھی اس کے حسن کی تاب نہ لا سکی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا
کہ ایسے خوبصورت اور روشن چہرے کی موجودگی میں محفل میں سے کوئی شخص بھی اس کی طرف خیال نہیں کرے گا، یعنی کس کی طرف؟ شمع کی طرف۔ تیسرے شعر پہ آئیے، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ صریح مطلب واضح صاف، وہ اسے کون مراد ہے؟ یعنی محبوب کے حوالے سے کہا گیا۔ اچھا، محبوب جو ہے وہ بڑا واضح انداز میں اپنے عاشق کا ذکر کر رہا تھا، شاعر کا، اور محفل میں جب میں پہنچا تو کہتا نہیں ہم آپ کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آئیے کہ محبوب محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور بڑے واضح اور صاف انداز میں میرا ہی ذکر کر رہا ہے، میری ہی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں اچانک وہاں جب پہنچا تو اس نے فوراً ہی موضوع بدل دی اور کہا نہیں ہم آپ کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اصل میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب کے دل میں اپنے عاشق کے لیے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بڑی دلچسپی سے، بڑے مزے سے جو ہے وہ اس کا اپنے دوستوں کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن عاشق کے سامنے جو ایک فطری شرم و حیا ہے وہ اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے اور وہ عاشق کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر محبوب جو ہے وہ کسی وجہ سے بے رخی یا بے التفاتی جو ہے وہ دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محبوب جو ہے وہ شاعر کو یا عاشق کو چاہتا نہیں ہے۔ اب چوتھے شعر پہ آئیے، باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مذکور نہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، آدم سے مراد ہے انسان، اور کون سے انسان مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑا واضح شعر ہے شب معراج کے حوالے سے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تلمیح کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ شاعر نے یوں سمجھ لی کہ اس شعر میں عظمت انسان بیان کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسان ہو، روحانی طور پر جو ہے وہ ترقی کے مداری طے کر لے، تو وہ بھی گویا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو سمپل ہے، اس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ اگرچہ آدم یعنی انسان کے پر نہیں تھے کہ وہ اڑ سکتا، لیکن وہ وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر فرشتے بھی جانے کا سوچ نہیں سکتے۔ بڑی واضح قسم کی تلمیح ہے کہ جب شب معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ایک مقام سدرۃ المنتہا پر وہاں پہ پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، تو اس سے آگے پھر اللہ کے نبی خود ہی گئے تھے۔ تو یہ مرتبہ انسان کو حاصل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ معراج حاصل ہے، وہ بلندی حاصل ہے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اتنی بلندی پر گئی ہو، اتنی فضیلت والی ہو۔ پرورش غم کی تیرے یہاں تئیں تو کی دیکھا، پرورش غم کی تیرے یہاں تئیں تو کی تو دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ یہاں تئیں مطلب یہاں تک، ٹھیک ہے، داغ زخم، ٹھیک ہے، ناسور پرانا اور لا علاج زخم۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری محبت کے غم نے میرے سینے میں بے شمار داغ لگائے ہیں، تیری بے وفائی اور بے رخی نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، اور تیرے عدم توجہی نے میرے دل پر بہت زخم لگائے، گہرے زخم لگائے، لیکن ہم نے تیرے زخم کی، تیری محبت کے غم کی اس قدر پرورش کی ہے کہ سینے کے تمام داغ ناسور بن گئے اور اب یہ زخم پرانے ہو کر لا علاج ہو گئے ہیں۔ ان میں ہر وقت جو ہے وہ درد کی ٹیس جو ہے وہ اٹھتی رہتی ہے۔ اصل میں شاعر اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی محبت کے خلوص کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس نے محبوب کے دیے ہوئے غموں کی بھی پرورش اور نگہداشت کی ہے، اور اس نے اپنے سینے کے زخموں کو ہمیشہ ہرا رکھا ہے، یعنی محبوب کو ہمیشہ یاد کرتا رہا ہے اور اس غم زدہ رہا ہے، یہاں تک کہ اب وہ جو سینے کے دل کے جو داغ ہیں وہ ناسور یعنی ناقابل علاج بن گئے ہیں۔ تو اصل میں شاعر جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ محبوب کی جدائی میں اپنے غم اور اپنے قرب کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی جو شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ ٹھیک ہے، چور ہے نا مطلب ٹوٹ جانا، اور اس طرح ٹوٹنا کہ دوبارہ سے جڑ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، محتسب کہتے ہیں قاضی کو۔
اب اس شعر کا اگر ہم بالکل سمپل اس کے مفہوم کے اعتبار سے یعنی کہ الفاظ کے اعتبار سے میننگ تو وہ یوں بنتا ہے کہ شراب خانے میں شرابی جو ہے وہ شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک محتسب یعنی قاضی وہاں نکلا اور اس نے مطلب نہ صرف شرابیوں کو شراب پینے والوں کو وہاں سے نکال دیا بلکہ جو ہے وہ شیشے کے جتنے بھی پیمانے تھے ٹھیک ہے بوتلیں تھیں وہ سب گویا اس نے توڑ دی. ٹھیک ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ بھی میں خانے میں کیا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح یا غلط اس سے مطلب اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ تو نے جو ہے وہ پینے والوں کے دلوں کو چکنا چور کر دیا. ٹھیک ہے تو نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا. اچھا یہ تو مطلب شعر کا معنی کے اعتبار سے بنتا ہے. لیکن اگر ہم محتسب کے معنی یہاں پہ مفہوم میں اگر ہم محبوب کے معنی لیں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے تمام چاہنے والوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا دل نہیں ہے جو تیرے عشق میں ٹوٹا نہ ہو. یعنی تو نے ہر ایک سے وعدہ خلافی کی ہے تو نے ہر ایک سے بے وفائی کی ہے. ٹھیک ہے تو نے ہر ایک کی طرف جو ہے وہ عدم توجہی کی ہے. جو بھی تیرے چاہنے کا دعویٰ کرتا تھا تو گویا اس سے منہ پھیر لیتا تھا. تو ہر ایک دل تو نے جو ہے وہ چور چور کر دیا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب آ جائیے مقطع کی طرف. درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا اس کو تو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا. اب یہ چونکہ مقطع ہے مقطع کی واضح پہچان ہے کہ شاعر اس میں تخلص استعمال کرتا ہے اور یہاں پر درد جو ہے وہ تخلص ہے کیونکہ تخلص کا نشان بھی ہے یہاں پہ علامت بھی یہاں پہ ڈالی گئی کہ درد کے ملنے سے اے یار محبوب برا کیوں مانا. یعنی اگر میں آپ کو ملنے آ گیا ہوں تو ناراض کیوں ہوتے ہو خفا کیوں ہوتے ہو. دید مطلب دیکھنے کے میرا مقصد تو تمہارے دیدار کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یعنی مجھے آپ کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی تو میں آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب شاعر اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں. شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں تو تجھے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے مجھے یعنی کہ میرے دل مضطرب کو قرار نہیں آ رہا تھا تو میں آپ کے دیدار کے لیے آ گیا اور اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں میرے دل میں تھی. تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے یعنی تیرا دیدار کر کے اگر میرے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں تیرا کیا نقصان جاتا ہے. ٹھیک ہے اور تو نے میرے اس آمد پر اور خواہش دید پر جو اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو یہ نامناسب سی بات ہے. تمہیں کم از کم اس قدر تنگ نظری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا خفا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو صرف آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے اوکے. ہاں جی طلبہ امید ہے کہ آسان لفظوں میں جس طرح میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.